اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول اور فعل کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اسوہ قرار دینے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر انسان کو آپ کی اتباع و پیروی کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو حسنہ کہہ کر اس جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اسی طریقے میں انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اہل اللہ نے اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نقش راہ بنا لیا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کے مقبول ہونے کا راستہ ہے۔ اور میں اس بات کو آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے اس سکے کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی ہے جس پر حکومت کی طرف سے معتبر ہونے کی مہر نہ ہو، اسی طرح انسان اپنے طور پر کسی عمل کو کتنا ہی بہتر تصور کرے، وہ مقدار میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اگر اس پر اتباع سنت کی مہر نہ ہو تو وہ مٹی کا ڈھیرا ہے۔ یاد رکھنا، وہ مٹی کا ڈھیرا ہے۔ اللہ کے دربار میں کوئی عمل کوئی اس کی وقعت نہیں ہے، اس کی قدر و منزلت نہیں ہے، اسی لیے بدعت کو سخت مذموم قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ وہ بظاہر اچھا عمل معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ اتباع سنت کی خوشبو سے خالی ہوتا ہے، اسی لیے اس بدعت کو مذموم قرار دیا گیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جس نے کسی بدعت کا ارتکاب کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یا تو خائن تصور کیا یا تو جاہل، یعنی یا تو اس نے یہ خیال کیا کہ خیر کی بعض ایسی باتیں بھی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا دیا تھا اور وہ ہم پر منکشف ہوئی ہے، یہ تو اس انسان کی جہالت ہے، یہ تو خیانت ہوئی ہے، یا یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف نہ تھے، تو یہ تو جہالت ہوئی ہے اس انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز ان کے سامنے ہر خیر کو کھول کر رکھا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کو امت کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے، کسی خیر کو چھپا کے نہیں رکھا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ایک انسان بحیثیت مسلمان کے ہمیں ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، عادات، عبادات، معاملات، معاشرت، رفتار و گفتار، نشست و برخاست، سفر اور حضر، حتیٰ کہ صبح شام تک کی تمام مصروفیات کا دائرہ کار اس سے مربوط و منسلک ہونا چاہیے، اسی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سے اتباع سنت کا کما حقہ اہتمام نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے تو یومیہ سینکڑوں سنتوں پر بآسانی عمل کر سکتے ہیں، اور روزانہ برتنے والے کاموں کو ہم سنتوں کے مطابق زندگی کر سکتے ہیں، اور اسلامی آداب کے سانچے میں بڑی سہولت سے ڈھال سکتے ہیں۔ سونا، جاگنا، کھانا پینا، سفر، حضر، گھر میں آمد و رفت، دوستوں اور ہمسایوں سے ملاقات وغیرہ امور ہماری زندگی وغیرہ جو تمام یہ ہمارے زندگی کے ساتھ آتے ہیں، روزانہ کی ضرورتیں ہیں، یہ تمام چیزیں روزانہ کی ضرورتیں ہیں۔ اسی طرح طہارت و نماز، مسجد میں آنا جانے کا عمل بار بار یہ پیش آتا رہتا ہے۔ کم از کم ہم ان چیزوں میں ہم جو سنت
اور سنتوں کا اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم کریں گے تو ہماری زندگی کم سے کم جو جینے کا جو روزانہ کا روٹیشن ہے وہ کم از کم ہماری سنتوں کے مطابق بن جائے۔ یہی اسی سلسلے میں ہم نے ایک کام کا آغاز کیا ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں کے اندر یہ سنتوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں کو داخل کریں، تاکہ ہماری اولادیں اور خود ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور ہماری زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، الفت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے ہم نے اس کام کا آغاز کیا۔ تو روزانہ آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کریں گے، تاکہ ہر مسلمان تک یہ بات بآسانی اور سہولت کے ساتھ ہر انسان اس کو یاد کر سکے۔ ایسے آسان انداز میں آپ کے سامنے ہم سنتوں کو لانے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے سنت کو عام کرنے کا دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ جو سنتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی ان سنتوں کو آپ ثواب کی نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں گے تو اس کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک تو انسان کا عمل درست ہوتا ہے، دوسرے بدعتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بدعت اس وقت تک جاری نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی سنت اٹھا نہ لیا جائے۔ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جو لوگ اخلاص، دیانت اور اہتمام کے ساتھ سنت نبوی پر قائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بدعتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعتوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔